نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی نے اپنی تلوار دے نال انہاں دا سر قلم کر دیتا انہاں دا سر قلم کر کے انہاں نو جسم نو اگ لگا دیتی سلطان نور الدین زنگی سارا لشکر نہ لیا مدینے دے لوگ نہ لے جنت البقیع دے اندر جڑے ویلے آئے انہاں دے ٹینٹ ویکھ گیا او دے اندر جھاتی ماری جدوں صفا اٹھائیاں گئیاں نیچے تو سرنگ نکل گئی کار نکلی دیکھیا سرنگ تے کار نبی کریم دی قبر انور دے قریب پہنچ گئی ہے سلطان نور الدین زنگی روندا ہے مدینے دے لوگ روندے نے انہیں نالے اس سرنگ نو پر کیتا نالے حکم دیتا نبی کریم دی قبر دے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے اس خندق نو کھود کے او دی اندر سیسا پگھلا کے ڈالیا گیا ایک ایسی موٹی دیوار بنائی گئی کہ قیامت تک کوئی نبی پاک دی قبر تک نہیں پہنچ سکے گا نوجوانوں جڑے ویلے سرنگ نہ بند کر دیتا گیا اس خندق دے اندر جڑے ویلے او سلطان نور الدین زنگی نے سیسا پگھلا کے رکھے آؤ سارے مدینے والے رو رہے ہیں نور الدین زنگی سناؤ سن یہ جڑی میں گل شروع کی تھی نا کہ ان ڈٹھا عشق لگ جاندہ یہ بھی ان ڈٹھا ہی سلطان نور الدین زنگی روزانہ 10,000 مرتبہ نبی کریم تو درود شریف پڑھتا سی اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اے دہاڑی لگان دے ہو اولاد نو ٹائم دن دے ہو ماپیاں نو دن دے ہو یاران نو بھی دن دے ہو سارے کم کر دے ہو موبائل بھی فیس بک بھی واٹس ایپ بھی یوٹیوب بھی سب کچھ فلمہ ڈرامے چل رہے ہیں 24 گھنٹے کوئی 15-20 منٹ حضور واسطے کڑ کے اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے تصور چی حضور دے سامنے کھلو کے درود شریف پڑھ کے تے حضور دی بارگاہ چ روز تھوڑا جا تحفہ بھی پیش کریا کرنا تے پھر آکھیا کر راتی ساؤں لگیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کملی والا خواب چاوے تے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے علامہ محمد اقبال کو لوگ کسی نے پوچھا سی حضور تسی علامہ اقبال کیویں بنے آپ نے فرمایا اور تو کچھ نہیں کیتا بس اینا یاد ہے کہ روزانہ 10,000 باری حضور تو درود شریف پڑھنا ہوا ترس تو سنا دی لو جی کہندے نے پہلے نا انہوں ترنم تو سناؤ سنائیے تسی سور میں چاہو تے میں سور میں چاہو نا اور اچھا بولو سبحان اللہ تو مل کے سارے میرے نال پڑھئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک رات درود شریف پڑھ کے لیٹے تھے خواب وچ کملی والے آگے انج کر کے 2 بندے وکھا کے نبی کریم نے فرمایا نور الدین تو ستا ہے تے اے تیرے نبی نو تکلیف پہ دین دے نور الدین زنگی دی اکھ کھل گئی خیال آیا کہ میرے نبی نے تو کوئی تکلیف دے سکتا نہیں اس خواب دا کوئی مطلب ہو رہا علماء نے بلایا پوچھیا پر کسی نے خواب دی تعبیر نہیں آ رہی اگلی رات درود شریف پڑھ دے لیٹ گئے تے اکھ لگی تے حضور پھر آ گئے اوہی 2 بندے وکھا کے نبی کریم نے فرمایا میں تینوں کہہ رہے ہیں بندے میں تکلیف دے رہے نے جلدی پہنچ اکھ کھل گئی تے رو رو کے رات گزر گئی اگلا دن بھی گزر گیا کہ یا رسول اللہ میں خواب دی سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں کون تکلیف دے سکتا ہے یا رسول اللہ کی جنت میرے نبی نو تکلیف دے تیسری رات جب درود شریف پڑھ کے لیٹے تھے نبی پاک خواب چاہے تھے جلال وچ نبی کریم نے فرمایا تینوں سنیا نہیں جاندا آ 2 بندے محمد نو تکلیف دے رہے نے مدینے پہنچ
سلطان نور الدین زنگی نے اسے ویلے اٹھ کے تے اعلان کر دیتا کہ میں مدینے جا رہے ہیں، لشکر تیار کرو تے سارے ملک دا خزانہ سواریاں تے ڈدو تے مدینے وال جا رہے ہیں، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے میرے نال چلے، ساری فوج بھی نال لئی، پورا ملک نال لیا تے قافلے دی شکل چ سلطان نور الدین زنگی مدینے وال آ رہا۔ نوجوان جڑا 21 دن دا سفر سی نا، سلطان نے 16 دن چ طے کیتا، نہ دن آرام کر دے تے نہ رات آرام کر دے۔ 21 دن دا سفر انہیں 16 دن چ طے کیتا تے مدینے پہنچیا۔ مدینے والے ویکھیا اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا سلطان وقت دا مدینے آیا تے مدینے دے گورنر نے استقبال کیتا۔ نبی کریم دی بارگاہ چ حاضری دے کے تے گورنر ہاؤس وچ چلے گئے تے جا کے گورنر نو کوئی گل نہیں دسی، آکھیا میں مدینے آیا تے اتنا بڑا سلطان ہے، میں خزانہ لے کے آیا، میرا دل کردا میں مدینے والے دی دعوت کراں، جیڑا دعوت کھانا آئے گا میں اپنے ہتھاں نال انہوں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کراں گا، قیمتی تحفہ دیواں گا۔ مدینے اعلان ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، آکھیا جی سارا مدینہ آگے، سب دے سامنے کھانا رکھیا گیا تے سلطان نور الدین زنگی دا خیال ایسی جدو سارے آن گے وہ بھی دو آن گے میں پہچان جاواں گا کون نہیں۔ سارے آگے، سلطان نے سب دی دعوت کی تھی، تحفے تحائف بھی دیتے، ہیرے جواہرات بھی دیتے، سارے چلے گئے پر وہ دو نہیں آئے۔ نور الدین زنگی نے رات نو گورنر مدینہ نو پوچھا کوئی رہ تے نہیں گیا؟ انہیں آکھیا جی کوئی مدینے والا نہیں رہ گیا۔ آکھیا کوئی ہور ہوئے؟ آکھیا ہاں 2 بندے رہ گئے۔ پوچھا کون نے؟ آکھیا مدینے دے نہیں، او ملک شام جو آئے نے، جنت البقیع چ رہندے نے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا میں انہاں دونوں نال ملواؤ۔ آکھیا ہوتے بڑے عبادت گزار نے، داڑھی بڑی لمبی رکھی ہے، بڑے عبادت گزار تہجد گزار نے، سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مہماناں نو پانی پلاندے نے، آب زمزم پلاندے نے، رات نو ساری رات مصلی تے گزار دے نے۔ آکھیا مینوں ملاؤ۔ انہاں دونوں نو جدو پیش کیتا گیا تے سلطان دی ویکھ کے چیخ نکل گئی تے اووی دو نے، تے اووی دو نے۔ سلطان نے حکم دیتا انہوں نے فوراً گرفتار کرو، گرفتار کیتا گیا۔ پوچھا کون ہو؟ انہوں نے آکھیا کہ میں تہانوں اگ نال جلا دیواں گا، ٹکڑے کر دیواں گا، مینوں دسو کون ہو؟ انہوں نے آکھیا سی یہودی ہاں۔ اتھے کی کرن آئے ہو؟ آکھیا سا یہودیاں نے سازش کی تھی کہ مسلمانہ دے نبی دا وجود انہوں دی قبر چو کڑ کے نا تے انہوں دا جسم اقدس ملک شام لے جائیے۔ بعد اچھ مسلمانوں نے کہا گئے جے تو ہاڑا نبی ہے تو دی قبر کھودو تے نبی وہ کھاؤ۔ کر دے کیسان کے سارا دن مسجد نبی چ گزار دینے، رات نو جنت البقیع چ چلے جان دینے۔ جنت البقیع دے وچوں انہوں نے سرنگ کھودنی شروع کی تھی۔ اس سرنگ کھودے نبی پاک دی بالکل قبر انور دے قریب پہنچ گئے۔ روزانہ جڑی مٹی نکال دینے، اس مٹی نو جنت البقیع تے قبرستان چو پھیلا دے دینے، پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی خندق کھودی جا رہے۔ او دے اوپر انہوں نے مصلی تے صفحاں بچھا دیتی ہے۔ نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی نے اپنی تلوار دے نال انہاں دا سر قلم کر دیتا، انہاں دا سر قلم کر کے انہاں نو جسم نو اگ لگا دیتی۔ سلطان نور الدین زنگی سارا لشکر نہ لیا، مدینے دے لوگ نہ لے، جنت البقیع دے اندر جڑے ویلے آئے انہاں دے ٹینٹ ویکھ گیا، او دے اندر جھاتی ماری جدوں صفحاں اٹھائیاں گئیاں، نیچے تو سرنگ نکل گئی، کار نکلی، دیکھیا سرنگ تے کار نبی کریم دی قبر انور دے قریب پہنچ گئی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی روندہ ہے، مدینے دے لوگ روندے نے، انہیں نالے اس سرنگ نو پر کیتا، نالے حکم دیتا نبی کریم دی قبر دے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے۔ اس خندق نو کھود کے او دے اندر سیسا پگھلا کے ڈالیا گیا، ایک ایسی موٹی دیوار بنائی گئی کہ قیامت تک کوئی نبی پاک دی قبر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نوجوانوں جڑے ویلے سرنگ نہ بند کر دیتا گیا، اس خندق دے اندر جڑے ویلے او سلطان نور الدین زنگی نے سیسا پگھلا کے رکھے آؤ، سارے مدینے والے رو رہے ہیں۔ سلطان آخری ویلے کملی والے دے روضے دے سامنے کھلو گیا، عرض کردہ کملی والیا دنیا جو سلطان بڑے آئے نے، بڑے آن گئے،
اس خدمت واسطے مینوں قبول کیتا جے سلطان کہن لگا کملی والے اج میں انج دا انتظام کر چلیا قیامت تک میرے نبی نو کوئی تکلیف نہ دے سکے گا سلطان جڑے ویلے مدینے چ ٹریا نالے مڑ کے گنبد خضرا ول ویکھدا اے نالے رو کے کہندا اے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا پڑھو یا نہ پڑھو نصیب اپنے اپنے نے پر جنہوں لگدا میرا در نبی دے درد صدقے وسدا ہے وہ بندہ انج ہاتھ کھڑے کرے اس طرح نہیں آج اس طرح کٹورے بنا لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو جنہ ویکھیا ہے انہاں لئی آسانی ہے جنہ نہیں ویکھیا رب انہاں دے بھی نصیب وچ کرے ہن ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نہ بلند آواز نال سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ چک والے ان میرا دل کرتا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کر کے غلامی دا حق ادا کرو مل کے سارے پڑھو صدا اور قرآن مجید صرف ایک ہی آیت نہیں جدے اللہ نے فرمایا تیرے واسطے آؤ ذرا قرآن دا مطالعہ کرو اللہ بار 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 قرآن جو فرماندا ہے محبوب ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ہونے تیرے واسطے کیے پڑھو قرآن سبحان اللہ کہنی سی تے میں جڑی گڈی ڈرائیور کو 190 دی سپیڈ سے چلوائی ہے ادھر میرے کی فائدہ ہویا بھائی تسی میں نو دس دے میں تو انو فون تے تقریر سنا دیندہ تسی سبحان اللہ دا میسیج کر دیندے میرا سفر بچ جانا میں تے سبحان اللہ سننا آیا میں نو سناؤ بلا کنی کو جوڑ کے رکھی بھائی جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی چکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امین علیہ سال حاج کر کے آوے ہون جڑا اس تو سنے سٹیج والیاں بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل جو سونے دا دیدار کرا دے ہون کام ایتھے رکھے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اجا گلا خراب ہو جائے لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رجاعت فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین دے والی نے عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا فَتَحْنَا
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ اللہ نے فرمایا تیرا سینہ تیرے واسطے کھولیا، تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا، فتح تیرے واسطے رکھ دیتی، فرمایا بخشش تیرے واسطے رکھ دیتی۔ عرض کی دیا اللہ ایک کیوں کہنا تیرے واسطے اللہ فرمایا کملی والی آؤ کہ تیری نماز بھی میرے واسطے، تیری قربانی بھی میرے واسطے، تیرا آنا بھی میرے واسطے، تیرا جانا بھی میرے واسطے، یہ تیرا سارا کچھ میرے واسطے وے، میں رب بھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا۔ تیرے واسطے تے اتو آواز ہو دی اسامی تے سارا کچھ تیرے واسطے ہی بنایا ہے۔ فرمایا تیرے واسطے یہ ساری کائنات سجائیے، سارا کچھ رب نے تیرے واسطے بنایا ہے۔ لولا کلم خلقت الافلاق لولا کلم اظہرت الربوبیہ، فرمایا تینوں ہی نہ بنانا ہوندا تے میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا، یہ تینوں ہی نہ بنانا ہوندا تے میں اس زمین تے آسمان اس ساری کائنات بناندا ہی نہ، یہ سارا کچھ تے تیرے رب نے تیرے واسطے بنایا ہے۔ کیا رب تو دے محبوب دا پیار ہے، ایک کہندہ میرا تارا کچھ تیرے واسطے، اتو آواز آؤں دیئے ساڑھا بھی سارا کچھ تیرے واسطے۔ ایدہ ترجمہ عبدالستار نیازی نے بڑا مٹھا جا کیتا، آنکھو سبحان اللہ تے سناواں بھائی۔ اے میں نے بچے نے پرچی بکھائیے، او دے ہوتے کوئی 7 تقریریں لکھی ہیں کہ اونا کے ساریاں سنا دوں، اے میں نے کوئی 7 واری ہونا پڑنا بھائی، پھر مکمل ہونیاں نے انہاں مختلف تقریرہ چنے ابھی تے انہاں ایک گلدستہ بنا دیتا مختلف پھلاں دا تے انہاں کہا جی سارا گلدستہ سانو دے کے جاؤ۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت جو ہو سکیا میں تو انہی خدمت پیش کرنا۔ ظہوری ایدہ ترجمہ نیازی مرحوم نے کیویں کیتا، شاہ جی نیازی مرحوم نے آکھا کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ورفعنا لک ذکر، سارا کچھ ہے ہی تیرے واسطے۔ ربو کا کہہ کے نا، ربو کا رب قرآن چکندہ تیرا رب جی وہ بھی کر دینے سے جی۔ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ جگ بھی ہو دے واسطے ہی ہے تے رب بھی، جگ بھی ہو دا ہی ہے تے رب بھی او دا ہی کہندہ ربو کا تیرا رب، حالاں او رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، عالمین دا رب ہے، پر جدو اپنی پہچان دیواری آئی تو فرمایا فلا و رب کا، میں نے تیرے رب دی قسم، اپنی قسم چکدہ پر کہندہ کی تیرے رب دی قسم ہے، آدم دا بھی رب، ابراہیم دا بھی رب، عیسیٰ دا بھی رب، موسیٰ دا بھی، میرا بھی، تیرا بھی، رب العالمین ہے نا، سارے عالمین دا رب ہے، پر کی کہہ رہے ہیں میں نے تیرے رب دی قسم ہے۔ یا اللہ یہ کیوں آکھیائی؟ فرمایا جدو میں روحاں نو پوچھا سی نا کہ الستو بربکم، میں تواڈا رب ہاں، تو کوئی روح نہیں سی بولی، نہ آدم دی، نہ عیسیٰ دی، نہ موسیٰ دی، نہ ابراہیم دی، اس ویلے روح محمد بولی تے آکھیا قالو بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے، روح محمد والوے کے ساری روحاں بول پئیاں
ہاں تو ساڈا رب ہے. اللہ فرمایا مینوں رب منیا بھی پہلے محمد نے سی, میں رب بنیا بھی پہلے محمد دا ہی سی. تے فرمایا پھر مینوں قسم بھی تیرے رب ہومن دی, تیرے رب ہومن دی. کیوں؟ رب نو پوری عالمین دا رب بن کے تے رب نو ناز نہیں آیا جڑا محمد دا رب بن کے انہوں ناز آیا. فرمایا مینوں تیرے رب دی قسم. دا مطلب ہے جگ بھی او دے واسطے ہی ہے, رب بھی او دے واسطے ہی ہے. رب نے فرمایا رب کا تیرا رب, جگ بھی او دا, رب بھی او دا, تے کائنات ساری رب نے مصطفیٰ واسطے بنائی. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. یہ ذکر دی بلندی وال جاواں تے پھر بڑا وقت درکار ہے. ایک پرچی تے پہلا لکھیا کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر سناؤ. میں آیت اس واسطے اے پڑھی ہے کہ کچھ اوسان جڑے حضور نو ویکھ کے دیوانے بنے, پر آ ویکھ لو 15 صدیاں بعد صرف ذکر ہی سنیا نا, تے رات 12 بج گئے نے تے انج حضور دے ذکر لے بیٹھے جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے. اے دا مطلب ہے کچھ ویکھ کے دیوانے بنے تے جگ سن کے دیوانہ ہو گیا. آؤ ذکر او دا کریے جنہیں ویکھیا نہیں, صرف سرکار دا نام ہی سنیا ہے, نام ہی سنیا. کون ہے والی نے مکے چ اعلان نبوت کیتا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی نے سنیا نا, بس نبی کریم دا نام ہی سنیا تے حضور دا کلمہ پڑھ لیا. تے خیال کی آیا کہ جے نام ایڈا سونا ماہیاب کنا کو سونا ہوئے گا. اے میں تے تسی دنیا تے پیدا ہوئے تے ماں نے جامدیں کان چ اذان سنائی. پتہ کیوں؟ میری تیری امی مینوں تینوں دسنا چاہندی ہے پترا تو یاد رکھیں, میں آندے ہیں دنیا تے تیرے کن وچ محمد دا اذان تے نماز دا ذکر سنا کے دسنا چاہنی ہاں کہ تو آیا بھی محمد دے نا تے میں, تو جانا بھی محمد دے نا تے میں. او جس دن کرنا چا میرے تیرے کملی والے دا نام آیا سی, میرا تیرا سودا اصل چو اسے دنی محمد دی ذات نہ لو گیا سی. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ. ساڑھے سودے اسے دن کملی والے نہ ہو گئے سن. گرامی قدرت رات اتباعت قدرت خواجہ ویسے کرنی جڑے بلے مدینے بل بیخ دینے, مدینے بل بیخ اردہ کر دینے جڑے دن دا انام تیرا میں وچ کلمے دے پڑیا, اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے. اسے دن دا, اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے. کون ہے دیوالی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے, اثر دی نماز پڑھ کے فرمایا مدینہ دی سیر کر کے آئیے. نبی کریم نے مدینہ طیبہ دے بارا کے اپنے سینے تو کپڑا اٹھایا, میرے آقا مشرق والے بیک دے رہے, بڑے لمبے لمبے سانس لین دے رہے. اگلا دن گزریا میرے نبی اثر دی نماز پڑھ کے اسے مقام تے آگے اپنے سینے تو کپڑا اٹھا کے مشرق والے چہرہ انور کر لے آؤ. نبی کریم لمبے لمبے سانس لین دے رہے. تیسرے دن اثر دی نماز پڑھی, نبی کریموں سے مقام کیا کہ مشرق والجیرہ کر لے آؤ, اپنے سینے تو کپڑا آٹا کے لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے آ سنے ادھر کی ہے, میرے آقا نے فرمایا اتنی لاجد نفس الرحمن من قبل یمن. نبی کریم نے فرمایا ادھر مشرقی یمن دا شہر ہے, یمن دا شہر چک محمد دیوانہ بسد آئے. اتھی آگے کھلو منو عاشق والو ٹھڑیاں ہوا مایوں دیا نے. صحابہ نو خیال آیا کملی والے آؤ, تیرے پیچھے پتر اساں قربان کر چھڑے, کملی والے تیرے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تن من تھندیاں بادیاں ایسا لگا دیتیاں. او کیڑا جڑا کدی آیا بھی نہیں, مدینے میں کے پیار کری جا رہے ہو. عرض کی تھی کملی والے کون ہے, نبی کریم نے فرمایا صحابہ او دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے, او دے دن روزے کے گزر دینے, اونٹ چار دے یار دی سنت ادائے ہو جائے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے, فرمایا صحابہ او دے جسم تے برستی بیماری آگئی. انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے,
فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے فرمایا نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے فرمایا جدو لوگ روندے نے ہس دائے جدو لوگ ہس دینے روندائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جاندہ کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چا فرشتے گلائیں ہوتیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والے ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرمایا ہوتی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکھے ماں دیا خدمت پیا کر دائے عرض کی تھی کملی والے آؤ سونے آئے دنا کی ہے فرمایا دنا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت میں دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ او بچیو تاری بڑی مہربانی پترو تاری مہربانی بیٹا عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو ہی جاتی ہے ادھر میرے نبی دیکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے گھر آن دینے ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھا تو نبی نہیں سن روز آکے ماں دے قدم پکڑ کے کہنا اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویخاں تو اسے نہیں سمجھے آج نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے امی کو لو پوچھ کے نہیں جانا ماں دی قدر انہوں پوچھ جنہیں ویکھ نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لوں انہوں پوچھ ماں دی قدر کی یا ماں دی قدر اس کے سے اس کو لو پوچھ جدی ماں ٹر گئی تو ہڈے 179 چکے جس دن عید ہوئے گی نا عید والے دن ویکھو سارا پنڈ سارا چک نویں کپڑے پا کے عید بناندہ ہوئے گا پر جنہ دی اماں ٹر گئی نا انہاں عید پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگا عید منا دیا ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا وہ جڑے عید والے دن قبرستان رون دیا ہوندے نا کدے انہاں کلو پوچھی ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے انہاں نو عید بھی عید نہیں لگتی کیونکہ انہاں دی زندگی دیاں رونقاں قبرستان ٹر جاندیاں انہاں نو پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی انہوں ماں دی قدر سی نا تے قدم پکڑ کے روز کہنا اماں اجازت ہوئے تے نبی ویخاں نبی ویخاں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں باؤ تم دے سر نگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما دے کھلے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کری جاؤں دے حضرت خواجہ ویسے کرنی نے ماں دے قدم پکڑ لینے اماں نے روز کہنا ہوئے پترہ نہ جاویں میری کلی اولاد ہے میں
مر گئی مینوں کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار رو دی چپ کر جانا ہے ایک دن اونٹ چار کے کرے آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بندینے عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی وے خواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنہ تو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا جا نبی وے خیال حضرت خواجہ ویس دیاں دوڑاں لگے گئی اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پہروں دیاں لگ دینے اٹھا پیروں دا ویلا دینی آؤ دوڑ دا یامی نبی مل پہ دے بے خامی نہ ملے تے اڑی کی نہ ہوئے دیار رکھی پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گڑا بھرے آؤ اپنی ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ میری ماں نو کدرے تکلیف نہ ہوئے ٹرن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جائے ادھر خواجہ ویسے کرنی امن جو ٹرن لگے ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیا نبی کریم اپنے حجرے جو باہر نکل گئے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا عائشہ نظر باہر چلے آؤ میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دے می او میں نو ویکھن یارے میں بھی انہوں ویکھن آئے اما عائشہ فرما دیا کملی والے باہر تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ کے پیراں جی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا میں جو دھوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چھم دینے نکے نکے بچے نو سینے لگا کے رو دینے ٹوڑے کملی والے دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی امن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا کملی والے نو باہر بھیجیا جے میں دیکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا وے آنا والے آؤ وے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جو بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی ہی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کی میں اینا بیلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے عرض کی تھی اما جی نبی پاک دے نہیں ملے ذرا پردے سے ہو جاؤ نہ جاندی واریو بیڑا ہی بے خجامہ جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں بالا آیا او دے والا جو دھوڑے پیراں میں جو چھالے نے تاکہ دیواراں چم دے نکیاں چیزاں چم کے روندا ہے فرما دیوں دی حالت وے کہ میں بھی رون لگے پئی اور روندا باہر نکلی آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا یا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لیا عاشقاں دی گنتی کرو میری بھی گنتی کرے آجے اما عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگئے حجرے چ ویکھ کے نبی پاک نور ویکھ کے حضور فرما لگے عائشہ کون آیا سی اما عائشہ رو رہی تے عرض کی تی سنے کوئی تیرا اویس آیا سی حضور فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کر دیا نے کملی والے دے پیراں وچ چھالے سا اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس سی والا وچ دھوڑ سی کوئی درویش سی سونے لگدا کہ دور ہی آیا سی نبی پاک نے رو کے فرمایا واہ آن والیا آپ ٹر گئے تے خوشبو محمد دے ویڑے چھڑ گئے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ
صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو نکل گئے 179 والے اجے گھر شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی اماں کہندی پہ اویس آ گئے اویس آ گئے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی وے خایا رو کے قدم پھڑ کے کہن لگے اماں لگتا روندے ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی کیوں رونا ہے عرض کی تھی اماں کھملی والے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیئے میں تھوڑی دیر اڑیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڑیکیا نہیں کدھرے ماں تبیا تب نایو جاما اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہن لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے اویس ماں دی خدمت ہی کری جا تینو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جگتے رب جدیاں گلہ کر دے اویس پترہ و نبی تیریاں گلہ کرے گا صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے ابو جال نبی دا گوانڈی سی ابو لہب نبی دا گوانڈی سی پر جادوگر کہندے کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے کہ وہ دورون درجے لے جاندہ او دو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ ہے اے او لوگ سن جنہ رسول عربی دی ذات اچھ اپنی ذات نو فنا کر دیتا اسے واسطے عاشق فرماندہ کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی رانجا رانجا آکھو منو ہیر نہ آکھے کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی جنہاں نے ذات مصطفیٰ چ اپنی ذات نو فنا کر دیتا نا رب کعبہ دی قسم ہے ویکھن والے نو پتہ نہیں سی لگدا ابو بکر کیڑا ہے کہ محمد کیڑا ہے تے چلو انہاں دا پیار ہے میرے نال بھائی تو حضرت داہیہ قلبی والا کہندے نے واقعہ سنا دیے حضرت حبیبی یمنی والا واقعہ ادھار رہا جی اگلی باری مایا تے 8 جون نو پکا ہو سناواں گے انشاءاللہ پورا موضوع بنا کے سناواں گے انشاءاللہ افراتفری چودہ مزہ نہیں آنا سناندہ تے میں نو سناندہ لطف نہیں آنا میں تقریر نو عبادت سمجھ کے کرنا پوری ریج نہ سناواں گا انشاءاللہ حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ بھی پاکستان ہوما باہر ہوما جتھے بھی میں نو روز سنانا پہندہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا سونا جا نوجوان جدا نام داہیہ قلبی علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ اتنا سونا سی کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی علامہ عبدالحق محدث دلی فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ او دے قبیلے دی عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لگی او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو حضور نے دلے سجدے چ دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام داہیت قلبی عرض کیتی ایڈا سونا بنائی کہ دل دوزخ چ نہ سڑ جائے میری غلامی دے میں نو جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کیتی اور روندہ ہی آگیا آکے تے کہنے لگا کملی والے میں نو اللہ دا پیغام سناؤ پیغام سن کے کہنے لگا کلمہ تے پڑھ لما مگر گناہ بڑے کیتے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو کلمہ پڑھ رب دا ایگریمنٹ ہے میرے نال جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا کلمہ پڑھ کے رو دے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی کو گناہ رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کر بیٹھا سرکار روئے اللہ نے جبریل نے فرمایا کہ انہوں جا کے کہہ دیو کہ پچھلے گناہ بھی معافی تے آئندہ نہ کرے معافی مل گئی تے پھر رو رہے فرما کیوں رونا عرض کی تھی ایک گناہ عجبی یاد ہے او نہیں معاف ہونا فرما او بھی سنا
عرض کی سونا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی توجہ میرے بار رکھو پکھا چلے کچھ نہیں ہویا کوئی عجیب کم نہیں ہو گیا کوئی بالکل عجیب نہیں روز چل دا ہے نبی پاک دا ذکر سن کے بندہ سجے کھپے جدو ویکھ دے نا پھر مدینے آواز آندی کوئی ہور سونا لب گئی جدے ول ویکھی جانا ہے ہمتن گوش ہو کے سنو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما میں نے واقعہ سنا عرض کی تھی سونا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لی جا رہا بیوی نو کیا کہ میں بڑے سال دے بعد آنا جے پتر ہویا پال لوی بیٹی ہوئی زندہ ہی دفن کرا دی کئی سال دے بعد آکے دروازہ کھڑکایا تے بچی نے دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے وہ بچی نے اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی تیاں دا مان باپ ہوں دے بھائی جھڑک مارے نا تے باپ کے اندر نہ مارو تو آٹا نہیں کھاندی پیو اجا جوندہ اس ویلے تیاں دل چکن دیا میرا پیو جوندہ ہی ہوئے اس بیٹی نے اپنے باپ تے کنہ کو مان سے جنہوں اپنا نام نہیں دسنا آندہ کہنے لگی میں ابو دی بیٹی ہوں میں گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سید عالم میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک کا عرض کی تھی کملی والے نایا کھا بچی نے میری اللہ تانو جب مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا شے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے آ بچی نو تھکا مارے آ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی ہے نالے کہہ دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی ہوں بے بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا جا میں نو جوڑے لائے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے آؤں عرض کی تھی سونے میں نو آمن دے چاہوں چڑھنے پر میں بچی نل بول دائی نہیں عرض کی تھی کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے قبر کھود رہے آؤں او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلان دیئے نالے کہن دیئے بابا چھمیں آ جاؤں بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں عرض کی تھی کملی والے میں بول دائی نہیں قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ بے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا مرینا جوڑے بھی نہیں مگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے ترسن آیا مٹی پاندہ رہے آؤ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں نہ لے آؤ سمان والبے کے کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہ بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنے کدو تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والی آؤ ذرا جلدی آجا دیا مرچلیانی عرض کی تھی سونا بچی دپنے ہو گئی کملی والے نارے میرے آقا دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکے دہی آؤ چپ کر جا کیوں پیا نبی نرلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہی آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی
گل سنائی فرمایا ایک باری اور سنا تین باری گل سن کے رسول کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث چ فرمایا دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو